حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خصوصیات اور ان کے تعمیر کعبہ کا کارنامہ بیان کرنے کے بعد اور انہوں نے جو دعائیں کی تھیں ان کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے اہل کتاب اور مشرکین مکہ تینوں قسم کے گروہوں سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ تم سب اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی مانتے ہو لیکن ان کے طریقے پر نہیں چل رہے. انہوں نے جس دین کی دعوت دی تھی وہ تم نے چھوڑ دیا ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور دین اپنانا یہ بڑی بیوقوفی کی اور حماقت کی بات ہے. چنانچہ آگے کی آیات میں ان کو اسی قسم کی ترغیب دی گئی ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا. جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو تو وہ بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو. کیا اس وقت تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نصرانیوں سب سے یہ خطاب فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کا دین وہ تھا جس کا ذکر پیچھے آیا کہ انہوں نے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو بھی اپنا معبود قرار نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے احکام کے آگے سر جھکایا اور اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی تاکہ وہاں آ کر لوگ اللہ کی عبادت کریں. اب تم لوگوں نے جو راستے اختیار کر لیے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. لہذا پہلے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے یعنی اس سے منہ موڑے، اس سے ہٹ کر چلے. اِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مگر وہ شخص
جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بالکل واضح اور صاف تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بنیادی نقطے کی حیثیت رکھتی تھی۔ اب اگر کوئی شخص توحید سے ہٹ کر شرک اختیار کرتا ہے، جس کے معنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور شخص کو، کسی اور ذات کو اپنا معبود قرار دیتا ہے، تو اس کی کوئی دلیل تو اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر کوئی ایسی دلیل لانا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی خدا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، تو کوئی عقلی دلیل، کوئی عقلی یا نقلی دلیل اس کے پاس نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ایسا دعویٰ کرے جس کی نہ تو کوئی عقلی دلیل ہو اور نہ نقلی دلیل ہو، محض اپنے قیاس اور تخمینے کی بنیاد پر کوئی بات کہے اور اس کو اپنا عقیدہ بنا لے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تو ظاہر ہے یہ حماقت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے طریقے سے کوئی اور انحراف نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، اگلے جملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو چن لیا تھا دنیا میں۔ چن لیا تھا یعنی منتخب کر لیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم نے نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اس بات کے لیے منتخب کر لیا تھا کہ وہ دنیا کی امامت کریں، دنیا کے جو مقتدا بنے اور ساری دنیا ان کی پیروی کرے۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہر دشمن کو مغلوب کرتے ہوئے چلے گئے۔ نمرود جیسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غالب فرمایا کہ اس نے آگ جلائی اور اس میں پھینکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے یہ صحیح سالم نکلے اور پھر وہاں سے دوسرے ملک میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو لقد اصطفیناہ فی الدنیا، دنیا کے اندر ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، چن لیا تھا اپنی معرفت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے اور ان کے پیغمبرانہ دعوت کو دنیا میں عام کرنے کے لیے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ تو دنیا کا معاملہ تھا، آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ پھر ان کی جو سب سے اعلیٰ صفت تھی اس کو اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر جھکا دو، سر تسلیم خم کر دو، قال، تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، اور جو اس دنیا میں ہر بندے کی اعلیٰ ترین صفت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دے اور اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بن جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سر تسلیم خم کرنے کے لیے اسلام کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے لفظی معنی سر جھکانے اور کسی کے مکمل فرما بردار ہو جانے کے آتے ہیں۔ ہمارے دین کا نام بھی اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ان کا ایمان مکمل تھا، اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ آمن، ایمان لے آؤ، کیونکہ ایمان تو پہلے سے لائے ہوئے تھے۔ یہاں اس کا مقصد ایمان کی تلقین کرنا نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا کہ اسلم، اور اسلم کے معنی یہ کہ سر جھکا دو۔ یہاں ہم نے ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا، جبکہ عربی زبان میں اگر کوئی شخص اسلام لائے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسلمہ، اور اگر کسی کو اسلام لانے کی ترغیب دی جائے تو بھی کہا جاتا ہے کہ اسلم، لیکن ہم نے یہاں ترجمہ اسلام لانے کا نہیں کیا بلکہ سر جھکانے کا، تسلیم خم کرنے کا کیا ہے، اس واسطے کہ یہاں
اس معنی میں اسلام کی دعوت دینا ان کو مقصود نہیں تھا کہ معاذ اللہ وہ پہلے مسلم نہ ہوں اور مومن نہ ہوں اور ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مومن تو آپ پہلے سے ہیں، اب اس کا بات کا بھی اقرار کر لیجئے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ہی کے آگے سر جھکائیں گے، اسی کا حکم کی تعمیل کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے۔ اور سر جھکانے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی حکم آئے کہ فلاں کام کرو، یا کوئی ممانعت آئے کہ فلاں کام نہ کرو، تو انسان کچھ عقلی دلیلوں کا سہارا لیے بغیر اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے، چاہے اس کی حکمت اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سر جھکا دیا رب العالمین کے لیے، ان کا یہ واقعہ سورہ صافات کے اندر مذکور ہے کہ ان کو خواب میں بذریعہ وحی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کروں، اس کا کیا قصور ہے، حالانکہ بظاہر کسی بے قصور شخص کو، بے گناہ شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا، اور وہ بھی اپنا بیٹا، اور وہ بھی نابالغ، تو یہ بظاہر تو عقل کے بالکل خلاف بات تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دیکھا تو اس کے جواب میں یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ اسی طرح جب ان کے بیٹے سے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ پوچھئے کہ کیوں مجھے قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور میرا کیا قصور ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ افعل ما تؤمر، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی فضل سے مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو جب قرآن کریم نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور پیشانی کے بل لٹا دیا تاکہ اس کو ذبح کرے، تو اس کا واقعہ قرآن کریم سورہ صافات میں جب ذکر فرماتا ہے تو وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا، فلما اسلما وتلہ للجبین، یعنی جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دار بن گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اس وقت ہم نے ان کو آواز دی۔ تو اس آیت کو اگر سورہ صافات کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام کے حقیقی معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکمل تابع دار بن جائے، اور اس کا جب بھی کوئی حکم آئے تو وہ اس کی چاہے حکمت اور مصلحت اس کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، ہر حال میں وہ اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کا نام اسلام ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک بہت اہم صفت کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ ان کا یہ وقت بڑا یاد کرنے کے لائق ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور سے رب العالمین کے تابع فرمان بنا لیا تھا۔ اور پھر یہی نہیں کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنایا ہو، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کی، یعنی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کی کہ جس طرح میں نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر جھکایا ہے اور اسی کی ذات پر میں ایمان لایا ہوں اور اس کی تنہا خدائی پر میں یقین رکھتا ہوں، اسی طرح تم بھی توحید ہی کے قائل رہنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکاتے رہنا۔ وَيَعْقُوب، اور پھر فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے پوتے تھے،
اور جو بنو اسرائیل کے جد امجد ہیں، جن سے بنو اسرائیل کا خاندان چلا ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی تھی۔ کیا وصیت کی تھی اس کا آگے بیان ہے کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، توحید والا دین جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، وہ تمہارے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم ہو، اس میں دونوں باتیں داخل ہیں، یعنی صحیح عقیدہ رکھتے ہو، توحید کا عقیدہ، اور یہ بات بھی داخل ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنائے ہوئے ہو۔ اب اگلی آیت میں بنو اسرائیل کی ایک غلط فہمی یا ان کے غلط بیان کا جواب دیا گیا ہے یا اس کی تردید فرمائی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ یہودیت کے دین پر رہے۔ یہ آیت اس کا جواب ہے، اور اس کی حماقت، اس بات کی حماقت تو اسی سے پتہ لگائی جا سکتی ہے کہ یہودیوں کا جو دین ہے وہ تو بہت بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر تورات نازل ہونے کے بعد کہیں شروع ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بہت پہلے گزر چکے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان سے بہت پہلے گزر چکے تھے، تو وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم یہودی رہنا؟ لیکن چنانچہ اسی بات کو قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں اس حماقت کو واضح کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو در حقیقت بہت پہلے گزر چکے تھے اور تورات ان کے بہت بعد نازل ہوئی، لہذا وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ تم یہودیت کی پیروی کرنا؟ لہذا حقیقت بات کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، اذ قال لبنیہ، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے، ان کے 12 بیٹے تھے، اور 12 کے 12 بیٹوں نے جواب میں یہ بات فرمائی کہ نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی جس کو آپ اپنا معبود سمجھتے ہیں اور جس کو آپ کے آباء و اجداد اپنا معبود قرار دیتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، اسی کی عبادت کریں گے۔ وہ آباء و اجداد کون تھے؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام تھے۔ وہ جس خدا کی عبادت کرتے تھے، الہم واحدہ، اور وہ ایک ہی معبود ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس خدا کو اسی طرح مانیں گے جس طرح کے یہ حضرات مانتے چلے آئے ہیں، اس کی انہی صفات کو پر عقیدہ رکھیں گے جن صفات پر یہ حضرات عقیدہ رکھتے آئے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی تابعداری کرتے رہیں گے، اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہ اقرار کیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان کی وفات سے پہلے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودی مذہب اختیار کرنے کی تلقین کی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن جو ذات اس کلام کو نازل کر رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، وہ تو اس وقت کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میں اس کی گواہی یہ ہے کہ ان کے بیٹوں کو وصیت کی تھی توحید پر قائم رہنے کی، اور ان کے بیٹوں نے اسی توحید پر قائم رہنے کا اقرار بھی کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی ایک بڑا اہم اصول بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ کسی شخص کو اپنے آباء و اجداد
کے طریقے یا ان کے اعمال پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھنا چاہیے کہ وہ چونکہ نیک لوگ تھے، مقدس لوگ تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، لہذا جو انجام ان کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا تو ہم سے بھی راضی ہوگا، چاہے ہمارے اعمال کچھ بھی ہوں۔ تو اس تصور کی تردید کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت ارشاد فرمائی کہ تلک امۃ قد خلت، وہ تو ایک امت تھی، یعنی یہ جن حضرات کا بھی ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے سب ایک امت تھے، یعنی ایک جماعت تھی، ایک خاص دین پر چلنے والی جو گزر گئی۔ تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، یعنی اس کا ثواب ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے وہ تمہارا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ چونکہ وہ نیک لوگ تھے اور بہت اچھے اعمال کر کے دنیا سے گئے تو اس کا ثواب جو ان کو ملے گا تم بھی ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ضرور اس میں حصے دار بنو گے، یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دار و مدار کسی نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہوتا ہے۔ انہوں نے جو عمل کیا تھا وہ ان کے ساتھ ہے، اور جو عمل تم کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، لہذا اگر تم بھی ویسا ہی عمل کرو گے جیسا وہ کرتے رہے ہیں تو بے شک تم بھی ثواب کے مستحق ہوگے، اور اگر تمہارا عمل ان کے برخلاف ہوا تو پھر تم اس ثواب میں حصہ دار نہیں بن سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ یعنی اگر بالفرض ماضی کے لوگوں میں کسی نے کوئی گمراہی کا راستہ بھی اختیار کیا ہو تو اس کی گمراہی بھی اسی کے ساتھ ہوگی، اس کے بارے میں تم سے بات پوچھ نہیں کی جائے گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ گمراہی کیوں کی تھی۔ اگر تم نے خود اس گمراہی سے اجتناب کیا اور اپنا عمل اور عقیدہ درست رکھا تو پچھلے لوگوں میں اگر کسی نے اپنے عقیدے یا عمل کے لحاظ سے غلطیاں کی ہیں تو ان غلطیوں کا مواخذہ، اس کے اوپر گرفت تم سے نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آیت اگرچہ یہود و نصارہ کے سے خطاب کے دوران فرمائی گئی ہے، لیکن ایک اصول اس میں بتا دیا گیا، اور وہ اصول ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال راہ ہے کہ ہم محض اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر تکیہ اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھیں، بلکہ خود اپنے عمل کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ایک طرف تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محض بزرگوں کی اولاد ہو جانا یا مقدس لوگوں کی ذریت میں داخل ہونا تنہا یہ بات کافی نہیں ہے انسان کی نجات کے لیے، جب تک کہ ہمارے اپنے اعمال درست نہ ہوں۔ اور دوسری طرف یہ کہ پچھلے لوگوں کے بارے میں جو بعض اوقات فضول قسم کی بحثیں لوگوں میں چل پڑتی ہے کہ فلاں شخص آیا فاسق تھا یا نہیں تھا، یا فلاں شخص جہنمی ہوگا یا جنتی ہوگا جو دنیا سے گزر چکا، اور اس کے بارے میں ہم یہاں پر بحثیں شروع کر دیتے ہیں، تو اس آیت نے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، جو لوگ پیچھے عمل کر کے گزر گئے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، انہی سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا تھا، تم سے سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے۔ لہذا اس قسم کی فضول بحثوں میں پڑھنا بھی اس آیت کریمہ کے روشنی میں مناسب نہیں ہے۔